الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. اسلام نے خواتین کو معاشرے کے اندر بڑا مقام عطا فرمایا ہے. یہ کسی بھی رشتے کی حیثیت سے اگر اس کو دیکھا جائے، ماں کی حیثیت سے دیکھیں تو اس حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا ہے. بہن ہونے کے اعتبار سے بھی، بیوی ہونے کے اعتبار سے بھی، اور اسی طرح بیٹی ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا ہے. یہ دین اسلام کی خاص ایک شفقت ہے، محبت ہے، رحمت ہے. رب کائنات نے اس کے ذریعے ان مسلمانوں کی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو رب نے جو عزتیں، مقام اور مرتبے دیے ہیں، ہمارے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اگرچہ بہت سی باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ خواتین کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے یا خواتین کے بارے میں یہ بڑے ظالم ہیں، یہ ساری باتیں جھوٹ کے اوپر مبنی. اگر یہ لوگ جو ہم پر باتیں بناتے ہیں ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو جتنا عورت پر ان لوگوں نے ظلم کیا ہے یا جتنا عورت کے بارے میں یہ ظالم ہے، اسلام اس مقابلے کے اندر بالکل اس کے برعکس ہے کہ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، عورت کا احترام کرتا ہے، اس کے وقار کو جو اسے اسلام نے دیا ہے اسے بیان کرتا ہے. ان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ عورت کو معاشرے کا ایک نکمہ ترین حصہ یا حقیر ترین حصہ سمجھتے ہیں، اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں. اور اسی طرح اگر بیٹی ہے تو اس کو زندہ درگور کر دینا. اس کے بارے میں ان لوگوں کے جو نظریات اور افکار ہیں، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو بیٹیوں سے انہیں سخت نفرت تھی. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ جو دین جسے ہم دین اسلام کے نام سے جانتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں، اس اسلام کو مانتے ہیں، اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار، ہمارے اس دین نے، ہمارے اس مذہب نے ان تمام رشتوں کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے. ان رشتوں میں سے ماں کے حوالے سے اگرچہ والدین کے حقوق کو میں نے بیان کیا تھا، آج میں آپ کے سامنے ان رشتوں میں سے بیٹی کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کروں گا کہ اسلام نے بیٹی کو کیا عزت دی ہے، کیا مقام دیا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے اپنے مسلمانوں نے بھی اس کی اس عزت کو اور مقام کو سمجھا نہیں. اس کے بارے میں بہت زیادہ ظلم دیکھنے کو ملتا ہے.
اس کے بارے میں بڑی جہالت دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہے۔ میری یہ چند نصیحتیں آج جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، میری گزارش ہے کہ آپ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ اور جاگ کے ذرا سنیے گا، کیونکہ یہ معاملہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑے بڑے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے مہذب سمجھتے ہیں، ان کے اندر بھی اس معاملہ میں بہت زیادہ کوتاہیاں، غفلتیں، سستیاں اور ظلم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ چند باتیں جو آج ہم کہیں اور سنیں تو یہ ہمارے لیے ہماری اصلاح کا سبب بن جائے، اور اس کے ذریعے ہم آج معاشرے میں یہ پائے جانے والا ظلم اور یہ جہالت جو ہے، اس سے کم از کم ہم خود اور جو ہمارے جاننے والے ہیں، ہم انہیں یہ خبر دے کر انہیں اس ظلم سے بچا سکیں اور اس جہالت سے نکال سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر یہ جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ دین اسلام سے دور ہیں، جن کے عقیدے کے اندر شرک ہے، وہ لوگ بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے چہروں کے اثرات دیکھنے والے ہیں کہ چہرے کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر بڑے غصے سے بھر جاتے ہیں، اور اتنا غم اور اتنا غصہ ہے کہ چھپتے پھرتے ہیں، اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں، اس کو اپنے آپ کے لیے بڑی ذلت محسوس کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر ملتی تو ان کی حالت کیا ہوتی کہ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جاتے اور غصے سے بھر جاتے کہ یہ ہمارے گھر کون سی مخلوق آ گئی۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور اس خبر کے اوپر اپنی قوم سے چھپتے پھرتے کہ کس منہ سے ہم لوگوں کے سامنے جائیں گے کہ میں بیٹی کا باپ بن گیا ہوں، اور پھر اس بچی کے بارے میں کیا سوچ ہوتی یا اس کے بارے میں وہ کیا سوچتا، کیا فکر کرتا۔ فرمایا کہ وہ یہ سوچتا کہ أَيُمْسِكُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، سوچتا کہ اس کو ذلت کے ساتھ اٹھائے رکھوں یا اسے مٹی کے اندر جو ہے دفن کر دوں۔ اتنا اس کے بارے میں ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی، اتنے اس کے بارے میں پریشان ہو جاتے۔ یہ جاہل قوم، یقیناً ہم جانتے ہیں، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ یہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو اپنے گھر رکھنا اپنے لیے بہت بڑا عیب سمجھتے تھے، اپنے لیے اسے بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی پریشانی سمجھتے۔ اللہ اکبر، اسلام نے آ کر اس کو عزت دی، اسلام نے آ کر مسلمانوں کو اس بات کا درس دیا، یہ تعلیم دی کہ اللہ کی نظر میں ان بچیوں کی، تمہاری ان بیٹیوں کی بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ، جس کا اظہار قرآن حکیم کی اس آیت سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ رب العزت کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے۔ زمین و آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، جو چاہتا ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اسے تخلیق کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ خالق کائنات نے، زمین و آسمان کے بادشاہ نے، خالق کائنات نے، زمین و آسمان کے بادشاہ نے اپنی عطا میں سے سب سے پہلے جس کا تذکرہ کیا ہے وہ بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو اس آیت کے اندر مقدم کیا ہے کہ جن کو جاہل معاشرہ مؤخر کرتا تھا، گویا کہ
یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ تمہاری نظر کے اندر جو حقیر ترین چیز ہے اللہ رب العزت کے خالق کائنات کی نظر کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر مقدم کر کے اس کی فضیلت کو بیان کر دیا ہے کہ جسے تم حقیر سمجھتے ہو اللہ کی نظر میں وہ حقیر نہیں ہے. اگر حقیر ہوتی تو اس کا تذکرہ بہت پیچھے کہیں ہوتا, لیکن اللہ نے اس کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور بیٹوں کا تذکرہ بعد کے اندر کیا ہے. اس سے کے بعد واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے. قرآن حکیم کی اس آیت میں بیٹیوں کا تذکرہ پہلے کر کے اور بیٹوں کا تذکرہ بعد میں کر کے بیٹیوں کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے. لیکن ہماری نظر کے اندر, ہمارے لوگوں کی نظر کے اندر, اللہ میرا معاف فرمائے کہ یہ بڑی حقیر ہیں, ان کو ہم بڑا حقیر سمجھتے ہیں کہ جس کا تذکرہ میں آگے چل کے کروں گا. باقی اگر ہم قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول نے ان کی بڑی شان بیان کی ہے, ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. ایک حدیث کے اندر نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم, طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے, نبی معظم فرماتے ہیں کہ لا تکرہوا البنات فإنہن المؤنسات الغالیات, کہ بیٹیوں کے بارے میں کراہت یا بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو, بیٹیوں کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرو, کیونکہ یہ تو بڑی پیار کرنے والی, بڑی محبت کرنے والی اور بڑی قیمتی ہیں. اللہ اکبر. کیا ہیں دو صفتیں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بیٹیوں کی بیان فرمائی. ایک یہ کہ المؤنسات کیا ہے کہ بڑی محبت کرنے والی, بڑی پیار کرنے والی, اور دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ الغالیات, یہ بہت قیمتی ہیں, بہت قیمتی ہیں. پیار کرنے والی ہم جانتے ہیں کہ بیٹی باپ سے کتنا پیار کرتی ہے, ماں سے کتنا پیار کرتی ہے. بیٹیوں کی محبت, بیٹوں کی نسبت اپنے والدین سے بہت زیادہ, اور بالخصوص باپ کے ساتھ بیٹی جو ہے وہ بڑا پیار کرتی ہے. باپ کے ساتھ اس کی محبت, اس کا پیار اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو تو بعض اوقات پرواہ بھی نہیں ہوتی, لیکن بیٹی اپنے بابا کا نام لیتے نہیں تھکتی. اگر آپ کبھی فون کریں اپنے ملک کے اندر تو آپ محسوس کریں گے کہ اتنی محبت, اتنی طلب اور اتنی تڑپ کے ساتھ بیٹا آپ سے گفتگو نہیں کرتا کہ جتنی تڑپ کے ساتھ بیٹی آپ کے ساتھ گفتگو کرتی ہے. کہ بابا کب آؤ گے, بابا میں آپ کا انتظار کرتی ہوں, بابا میں آپ کو یاد کرتی ہوں, بابا آپ گھر تک واپس آؤ گے. تو بیٹیاں اپنے والدین کو اور بالخصوص والد کو جو ہے وہ بڑا یاد کرتی ہے, بڑی محبت کرتی ہے. اپنے باپ سے اس کو بڑا پیار ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوں تو اپنے باپ کے ساتھ اس کو زیادہ شیئر کرتی ہے. اپنے باپ کو آ کر جو بھی چھوٹی موٹی باتیں ہوں اس کے اندر اپنے باپ کو زیادہ اہمیت دیتی ہے, اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار اپنے طرح طرح سے اپنے انداز اختیار کر کے اپنی محبت کے اظہار اپنے بابا کے سامنے کرتی ہے. اور اپنے باپ کے ساتھ بہت زیادہ اس کا لاڈ اور پیار ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ بیٹیاں اپنے باپ سے بالخصوص کتنی محبت کرتی ہیں. اور دوسری چیز فرمایا کہ الغالیات, یہ بڑی قیمتی ہیں, واقعی ہی بڑی قیمتی ہیں, واقعی بڑی قیمتی ہیں. اللہ کی قسم آپ یقین جانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹیاں کتنی قیمتی ہیں. اس کی قیمت, اس کا قیمتی ہونا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے خالق کائنات تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا. اس کی وجہ سے خالق کائنات تمہیں اپنے جنتوں کا وارث بنا دے گا. اس سے بڑھ کر اس کا قیمتی ہونا اور کیا ہو سکتا ہے. ہاں ذرا حدیثیں سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی قیمتی ہے, فرمایا کہ من کان لہ ثلاث بنات, جس کسی کی 3 بیٹیاں ہوں, جس کسی کی 3 بیٹیاں ہوں, فرمایا فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہ حجابا من النار. جس کسی کی 3 بیٹیاں ہیں فرمایا کہ یہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے, پھر وہ اطعمہن, وہ انہیں کھلاتا ہے, وسقاہن, وہ انہیں پلاتا ہے, وکساہن من جدتہ, اور پھر ان کو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے ان کے کپڑے ان کو پہناتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کن لہ حجابا من النار, یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی. کہ اگر کسی نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی
وہ اپنی ان 3 بیٹیوں کے ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے لباس کا، اور اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے کہ اس معاملے کے اندر اگر اسے کوئی مشقتیں اٹھانا پڑے، تکلیفیں اٹھانا پڑے، مسائل کا سامنا کرنا پڑے، اس کے باوجود وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ اس کی بیٹیاں آگ، جہنم کی آگ اور اس بندے کے درمیان آڑ بن جائیں گی، اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، جس کسی نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی اور جس کسی کو اللہ رب العزت نے بیٹیوں کے ذریعے آزمایا وہ اس کی اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے، تو یہ ان بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرنا جو ہے اللہ رب العزت اس سے دوزخ کی آگ سے بچا لے گا، کیونکہ اس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی۔ بیٹیوں کی پرورش کرنا، بیٹیوں کی اچھی دیکھ بھال کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ جو تمہیں اللہ رب العزت کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے تمہیں بچا لے گا۔ ایک تاریخ کا ایک واقعہ، کتاب ہے یہ ان کی دارالسلام والوں کی، اگر آپ نے وہ کتاب پڑھی ہو سنہری کرنیں، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے ایک شخص کا کہ اس شخص کی 6 بیٹیاں تھیں، اس شخص کی 6 بیٹیاں تھیں۔ اب جب اس کی بیوی حاملہ ہوئی تو دل میں خیال کیا کہ اگر اس دفعہ بھی بیٹی ہوئی تو میں طلاق دے دوں گا، میں نے اس کو گھر میں نہیں رکھنا۔ بیٹیاں 6 بیٹیاں ہو گئی، اور اگر اب 7ویں بیٹی بھی ہوئی تو میں اس کو گھر میں نہیں رکھوں گا، میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ یہ اس نے نظریہ بنا لیا، یہ اس نے اپنی سوچ بنا لی۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ سو گیا، نیند کے اندر، خواب کے اندر اس نے کیا دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی اور اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ اس کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ اب فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں اور جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جہنم کے پہلے دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹی جو ہے وہ آڑ بن کے کھڑی ہے، کہتی کہ میں اپنے بابا کو جہنم میں نہیں جانے دوں۔ اس کو پکڑا کہ اب جہنم کے دوسرے دروازے سے داخل کریں۔ اب دوسرے دروازے کی طرف لے کر گئے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر دوسری بیٹی کھڑی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہاں سے میرے بابا کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ تیسرے دروازے پر گیا، وہاں تیسری بیٹی کھڑی ہے۔ چوتھے دروازے پہ گیا، وہاں چوتھی، پانچویں پہ گیا، وہاں پانچویں، چھٹے پہ گیا، چھٹے پہ وہاں پر چھٹی بیٹی۔ اب اس کو 7ویں دروازے کی طرف جب لے کر چلے تو شور مچانا شروع کر دیا، اللہم ارزقنا السابعہ، اللہم ارزقنا السابعہ، اللہم ارزقنا السابعہ۔ چیختا چلاتا ہوا نیند سے اٹھ گیا اور یہی کہہ رہا تھا، اللہ مجھے 7ویں بیٹی بھی عطا فرما دے۔ کیوں؟ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ اللہ فرماتے جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو 6 دروازے تو 6 بیٹیوں نے روک لیے، تو 7واں دروازہ اسی لیے دعا کرتا ہے اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما دے۔ اللہ کی قسم آپ یقین جانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو 2 حدیثیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں وہ نبی معظم کی باتیں ہیں، نبی کریم کی باتیں ہیں کہ جن باتوں میں کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی۔ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، کوئی مولوی آپ جھوٹ بول سکتا ہے، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، دنیا کا ہر انسان شاید جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن سرور کونین جھوٹ نہیں بول سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی معظم نے ضمانت دی ہے، نبی معظم نے گارنٹی دی ہے، فرمایا کہ اگر تمہاری بیٹیاں ہیں اور کم از کم 3 بیٹیاں تمہاری ہیں، اگر تم ان کی اچھی طرح پرورش کرتے ہو، اچھی طرح دیکھ بھال کرتے ہو، تو رب کائنات تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اچھا اب ایک اور معاملہ، کیا اگر 3 ہی ہو تو پھر ہی بات بنے گی، یا 3 سے کم ہو تو پھر بھی کوئی نجات کا ذریعہ ہے؟ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ارشاد فرمایا، من کان لہ 3 بنات، جس کسی کی 3 بیٹیاں ہوں گی، فصبر علی آبائہن، اور وہ جو ہے وہ اس کی جو شدت یا اس کی جو تکلیفیں ہیں اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، وضرائہن، اس کی مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے، وسرائہن، اس کی خوشی کے معاملہ کے اندر بھی صبر کرتا ہے، تو فرمایا ادخلہ اللہ الجنۃ برحمتہ، اللہ رب العزت اس شخص کو اپنی جنت میں اپنی رحمت کے ساتھ داخل کر دے گا۔ اب ایک صحابی نے سوال کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ابن عطان یا رسول اللہ، اگر 2 بیٹیاں تو پھر بھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اگر 2 بیٹیاں ہیں تو پھر بھی۔
اب اس کے بعد پھر وہ انسان، وہ آدمی جو ہے وہ پھر سوال کرتا ہے، کہنے لگا او واحدہ، اللہ کے رسول اگر ایک ہو تو پھر بھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا او واحدہ، اگر ایک بیٹی کی بھی اچھی پرورش کرتا ہے تو اللہ اسے بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک بیٹی کی پرورش سے بھی انسان اللہ کی جنت کا وارث بن سکتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ اس معاملے کے اندر دیکھ لے کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں، کوتاہیاں اور سستیاں اور کتنی غفلتیں ہیں۔ ہم نے بیٹی کے قیمتی ہونے کو قطعاً طور پر واللہ نہیں سمجھا، ہم نے بالکل اس چیز کو نہ جانا نہ سمجھا۔ یہ کم علمی، یہ جہالت ہماری، کہ جہالت کی بنیاد پر ہم بیٹی کو اپنے لیے بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ بیٹی بوجھ ہے، یہ ہمارے لیے مصیبت ہے، یہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ اللہ کی قسم، خالق کائنات کی قسم، کہ یہ بیٹی تمہارے لیے، اگر تم اس کی اچھی طرح پرورش کرو، اس کی اچھی دیکھ بھال کرو، اگر تم اس کا خیال کرو، تو دنیا میں، کائنات میں سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی پریشانی جو ہے، اس سے نجات کا سبب بن جائے گی۔ اور کائنات میں سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ اور سب سے بڑی پریشانی کون سی ہے؟ نہیں پتا؟ اور قیامت کی گھڑیاں سخت ہے یا آسان ہے؟ قیامت کی گھڑیاں آسان ہیں یا سخت ہیں؟ سخت ہے نا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی کریم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے من عال جاریتین حتی تبلغ جا یوم القیامت انا وهو ضم اصابعه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بچیاں بالغ ہو گئیں، فرمایا وہ شخص اور میں قیامت کے دن اس حالت کے اندر آئیں گے کہ جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اس طرح سرور کونین اور ان بیٹیوں کی پرورش کرنے والا انسان قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے۔ اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا، اور بتاؤ قیامت کی سختیاں اس کا کچھ بگاڑ سکے گی؟ قیامت کی سختیاں، کہ جو قیامت کا وہ منظر ہے جس کے بارے میں نبی معظم فرماتے ہیں کہ یہ سورج جو ہے تمہارے سروں کے قریب ہوگا، تمہارے اوپر آگ برساتا ہوگا، اور پھر تمہاری حالتیں اور کیفیتیں یہ ہوگی کہ تمہارے جسم کے اندر سے پسینے پھوٹ رہے ہیں، اپنے پسینوں میں انسان ڈوب رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، اور آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہوگا۔ اس حالت کے اندر، اس غم کے اندر، اس تکلیف کے اندر، اس پریشانی کے اندر اگر تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے کہ تو سرور کونین کے ساتھ یوں مل کر کھڑا ہو، تو یہ ساری سختیاں، یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری پریشانیاں، یہ سارے غم تو سے دور کر دیے جائیں گے۔ کس کی بدولت؟ بیٹیوں کی وجہ سے۔ اور جنہیں ہم نے قیمتی نہیں سمجھا، جنہیں ہم نے اپنے لیے بوجھ سمجھا ہے، بوجھ، اس کو سمجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، وہ کتنی عظیم ہستی ہے کہ جس کی بدولت، جس کی پرورش کی بدولت خالق تیرے گناہوں کو، تیرے جرم کو، تیری نافرمانیوں کو بھی خالق قیامت کے میدان کے اندر معاف فرما دے گا۔ خالق معاف فرما دے گا، کس لیے؟ کہ تو نے اس کی، اس مخلوق، اس کی بندیوں کی حفاظت کی ہے، پرورش کی ہے، دیکھ بھال کی۔ یہ سارے غم تیرے، قیامت کے غم، خلصرات کے غم اور جہنم کے غم جو ہیں وہ سارے تیرے دور کر دے گا۔ یہ ہے نا غالیات کے نہیں ہیں جن کو ہم نے بالکل حقیر سمجھ رکھا ہے، حدیث کی روشنی کے اندر وہ غالیات قیمتی چیز ہے کہ نہیں؟ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، اس نے 2 بچیوں کو اٹھا رکھا تھا، آئی تو آگے کہتی ہے بھوک لگی ہے، اگر گھر میں کچھ ہے تو دے دیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر میں 3 کھجوریں پڑی تھی، حضرت عائشہ نے وہ 3 ہی اٹھا کر دے دی۔ اب کیا دیکھتی ہیں کہ اس عورت نے وہ 3 کھجوریں پہلے ایک بیٹی کو، دوسری کو دی، وہ کھانے لگی، اب ماں تیسری کھانے لگی، تو ان بچیوں نے اس تیسری کھجور کو دیکھ کے بھی مانگ لیا کہ اماں یہ بھی ہمیں دے دیں۔ تو اماں نے کیا کیا کہ اس تیسری کھجور کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھی آدھی دونوں کو دے دی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں اس منظر کو دیکھ کر بڑی حیران ہوئی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے نبی معظم کو یہ واقعہ سنایا، یہ بات سنائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم دیکھیے نبی معظم کا فرمان، فرمایا نبی معظم نے اس نے اس عمل کی وجہ سے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اس نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ان بیٹیوں سے یہ محبت کا اظہار کرنے کی وجہ سے، ان بیٹیوں سے پیار کرنے کی وجہ سے رب کائنات نے اس کے لیے جنت کے اعلان کر دیے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ لیکن واللہ ہم نے اس چیز کو سمجھا نہیں، یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہمارے معاشرے کی جہالت ہے۔ ہم قرآن و حدیث سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بیٹیوں کے پیدائش کے اوپر ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان بیٹیوں کی ہم کیسے پرورش کریں گے، ان بیٹیوں کو لے کر کس طریقے سے ہم جئیں گے، بیٹیوں کے ساتھ کس طرح ہمارا گزارا ہوگا۔ ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے غمزدہ، کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ان کافروں کی مثال دی ہے، ان کافروں کی مثال دی ہے، ذرا دیکھیے وہی چیزیں آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ، کہ جب بھی ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر غصے سے بھر جاتا ہے، غصے سے پر ہو جاتا ہے، غصے سے بھر جاتا ہے، چہرے کا رنگ ہی بدل گیا ہے، بیٹی ہوئی ہے یہ کیسے ہو گئی، بڑا غمزدہ، اور پھر اپنا غصہ نکالتا ہے، بیوی پہ غصہ نکالتا ہے۔ غصہ کس پہ نکالتا ہے؟ بیوی پہ نکالتا ہے۔ آپ نے مثالیں سنی ہوں گی، مثالیں سنی ہوں گی، بیوی کو طلاق کس وجہ سے دے دی؟ بیٹیاں ہی پیدا کرتی ہے، اس کے ہاتھ میں ہے بیٹی پیدا کرنا، اس کی اختیار کے اندر ہے بیٹی کو پیدا کرنا، اور بیٹی اور بیٹا پیدا کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ اس اللہ کے اختیار میں ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا، جسے چاہتا ہے بیٹے وہ دیتا ہے۔ بیٹی دینا بھی اس کے اختیار میں اور بیٹا دینا بھی اس کے اختیار میں۔ اس عورت بیچاری کا کیا قصور ہے کہ جس کے اوپر اتنا غصہ نکالتا ہے اور اس کو طلاق دے دیتا ہے اور غصے سے کتنا بھر جاتا ہے۔ ہمارے کتنے قتل اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں، کتنے قتل اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ بیویوں کو مار دیتے ہیں، بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، سسرال والے ظلم کرتے ہیں، گھر سے اس کو نکال دیا جاتا ہے کہ جیسے کہ بیٹی کا پیدا کرنا اس کے اختیار میں تھا، اس نے بیٹا پیدا نہیں ہونے دیا، اس عورت نے بیٹی پیدا کر دی۔ اور یہ اس ظالم معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے ہائی ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ ان گھرانوں کی حالت بھی یہ اسی قسم کی ہوتی ہے کہ لڑکیوں کو، بیویوں کو مارتے ہیں خاوند، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، سسرال ان کو مار رہے ہیں، وہ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ جس کے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ بیٹیاں کیوں پیدا کر رہی ہے، طلاق دے دو اس کو مار کے نکال دو، ظلم کرتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ یہ ظالمانہ رویہ آج ہمارے مسلمان معاشرے کا، واللہ یہ مسلمان کے لائق نہیں، یہ حرکتیں، یہ کام، یہ کافروں کی حرکتیں تھیں، یہ ان ظالموں کی حرکتیں تھیں، یہ ان جاہلوں کی حرکتیں تھیں، یہ جاہل معاشرے کی حرکتیں تھیں کہ جنہیں سنوارنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، کہ جنہوں نے اس ظالم معاشرے کی اصلاح کی، اس ظالم معاشرے کو یہ سمجھایا تھا کہ یہ عورت جو ہے جس کے ساتھ تم یہ نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہو، یہ تو تمہارے لیے نجات کا سبب ہے۔ اور خود صبر قرآن نے اپنے عمل سے بھی اس چیز کو ثابت کیا۔ جب بھی آپ کی بیٹیاں آپ سے ملاقات کے لیے آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کرتے، آگے جا کر ان کا استقبال کرتے اور پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے، ان کا احترام کرتے، اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں تک کہ اپنی نواسی امامہ کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ
نماز پڑھ رہے ہیں تو نمازی کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ نماز کی حالت میں اس کو اٹھایا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب رکوع سجود میں جاتے ہیں تو اس کو نیچے کھڑا کر دیتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں تو جب کھڑے ہو گئے تو پھر اپنی نمازی کو اپنی گود میں اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بیٹیوں سے محبت کر کے ہمیں یہ سکھایا ہے، ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر کرو، اس کے ساتھ شفقت سے، محبت سے اور پیار سے پیش کرو۔ لیکن ہم نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہی رویہ کہ جو ان ظالموں اور فاسقوں کا تھا، ان کافروں کا تھا۔ جیسے وہ پریشان ہو جاتے، تکلیف میں مبتلا ہو جاتے، اللہ اکبر، بیٹی کی پیدائش کے اوپر چہرے اتر جائیں، غم سے غصے سے بھر جائیں، اور پھر قوم سے چھپتے پھریں، قوم سے چھپتے پھریں، کوئی مبارکباد نہ دے دے، مبارکباد قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی بیٹی کی مبارکباد دے دے نا تو نہ یہ مبارکباد نہ دو مجھے، بیٹی کی مبارکباد مجھے نہ دو، بیٹا ہوتا تو پھر تم مبارکباد دیتے۔ اللہ اکبر، اس جاہل معاشرے کی حالت یہ تھی، جو زمانہ جاہلیت کے دور کی بات ہے، کہ لوگوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو لوگ آ کر جو ہے نا پریشانیوں کے اظہار کرتے، ان کے ساتھ بڑی ہمدردی کرتے کہ ہیں بیٹی پیدا ہوگی، یار بڑی پریشانی ہوئی، بڑا غم لاحق ہوا، کیا آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی؟ اور جب بیٹی مر جاتی تو آ کر مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں کہ بیٹی پیدا ہوئی تو آ کر ان کے غم میں شریک ہوتے، اور اگر وہ فوت ہو جاتی تو آ کر کہتے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی بیٹی مر گئی ہے، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، یہی حالت آج اس معاشرے کی ہے کہ اگر ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ان کی حالت اور کیفیت اللہ کی قسم اسی قسم کی ہے کہ غصے سے بھر جاتے ہیں، چہرے کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، مبارکبادیں وصول نہیں کرتے ہیں، اور اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ ماری جاوے تے چنگا ہے، یعنی اگر یہ مری جائے تو اچھا ہے، مغریں اتر جائے، ہمارے پیچھے سے اتر جائے۔ یہ ہمارے معاشرے کی حالت، اسی طرح جاہلانہ رسمیں، جاہلانہ سوچ، یہ جہالت کے رنگ آج ان مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ جہالت اس وجہ سے ہے، یہ جہالت اس وجہ سے ہے کہ ہم واللہ ہے ہماری چونکہ قرآن حکیم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دوریاں، علم سے دوریاں، قرآن و حدیث سے ہم دور ہیں، علم ہمارے پاس ہے نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کا ہمارے گھروں میں پیدا ہونا ہمارے لیے بوجھ کا سبب بن جائے گا، مصیبتوں کا سبب بن جائے گا، ان کی وجہ سے تکلیفیں اور پریشانیاں ہمیں گھیر لیں گی، ہم ان کے کہاں نصیب ڈھونڈیں گے، ہم کہاں ان کی شادیاں کریں گے، ہم کہاں داماد ڈھونڈیں گے، ہم کیسے ان کے نصیب بنائیں گے۔ وہ اللہ کے بندوں، پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، سنبھالنے والا بھی وہ ہے۔ اگر تم اس پر توکل کرو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اللہ کی عطا پر اگر تم راضی ہو جاؤ، اللہ کی عطا پر اگر تم خوش ہو جاؤ، اور پھر اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ تم ان کی پرورش کرتے رہو، تم ان کا خیال کرتے رہو، تو آسمان والا رب تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اب نہ توکل، نہ بھروسہ، نہ یقین، اس معاملے پر پریشان ہوتے ہیں تو پھر پریشانیاں مزید گھیر لیتی ہیں، پریشانیاں، تکلیفیں، مسائل انسان کے لیے اور زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر یہی انسان اللہ کی ذات پر بھروسے کرے، یقین کرے، تو واللہ یہ غم کے بادل سارے چھٹ جاتے ہیں۔ اللہ، اسی طرح ایک اور حالت کیا ہوتی ہے، فرمایا کہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو جاہل معاشرے کی حالت کیا ہے، سوچتا ہے کہ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا کروں، اس کو رکھ لوں یا مٹی کے اندر دفن کر دوں، ذلت کے ساتھ اس کو برداشت کروں یا اسے جا کر مٹی میں دفن کر دوں۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، پھر اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرایا کرتے تھے، زندہ اٹھاتے اور لے جا کر گھڑا نکال کر وہاں دفن کرایا کرتے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تیرا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول، کیا اللہ میرے گناہ بخش دے گا؟ پوچھا گناہ کیا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول، زمانہ جاہلیت میں میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے اس کا اپنے گھر میں رکھنا بڑا میرے لیے دشوار ہو گیا، لوگ تانے مارتے تھے، تو میں نے ایک دن اس کے لیے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو جو ہے اس کو زندہ دفن کر دوں گا۔
گھر میں آیا، بیوی کے ساتھ بات کی تو بیٹی ابھی اتنا بولنے چالنے کے لائق ہو چکی تھی، تھوڑا چلتی پھرتی بھی تھی، تو میں نے اس کو بہانے سے کہا کہ آؤ بیٹا باہر چلتے ہیں، تو میں کچھ چیزیں لے لیتے. تو کہتا ہے کہ میں اس کو اللہ کے رسول لے کر جا رہا ہوں، سارے راستے میں مجھ سے توتلی باتیں کر رہی تھی. بابا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ بابا مجھے کیا لے کر دو گے؟ بابا مجھے تم کھلونے لے کر دو گے؟ بابا مجھے تم کھانے کو کچھ لے کر دو گے؟ سارے راستے میں وہ پیاری پیاری باتیں میرے ساتھ کرتی گئی. اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے، کہتا ہے کہ پھر میں اس کو ایک میدان میں کھلی جگہ لے گیا، میں نے اس کو زمین پر بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد میں نے مٹی نکالنا شروع کر دی، گڑھا نکالنا شروع کر دیا. اور جب میں گڑھا نکال رہا تھا تو پھر وہ گڑھے کی جو مٹی ہے وہ میرے قدموں پر پڑ رہی تھی، تو میری بچی میرے قدموں میں بیٹھ کے اپنے کپڑے کے ساتھ میرے پاؤں صاف کرنے لگی. اللہ کے رسول، تو وہ میری بچی میرے قدموں میں بیٹھ کے میرے قدموں کو صاف کرنے لگی، مٹی صاف کرنے لگی. میرے بابا کے پاؤں جو ہے ان پر مٹی پڑ گئی ہے، میرے بابا کے پاؤں گندے ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ ہمت نہیں ہے. اور حدیث میں بھی ہے کہ جب اس شخص نے یہ واقعہ سنایا تو اللہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی کہ جو آنکھ آنسوؤں سے نہ بھر گئی ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے رسول، وہ میرے پاؤں صاف کرتی رہی اور میں مٹی نکالتا رہا، یہاں تک کہ پھر جب میں نے مٹی نکال لی، پھر میں نے اس کو اس گڑھے کے اندر، اللہ، میں نے اس کو اس گڑھے میں ڈال دیا. وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، بابا یہ نہ کرو، بابا یہ نہ کرو، لیکن مجھے ترس رہا اور میں نے سر مٹی اس کے اوپر ڈال. اللہ کے رسول، اس کی چیخیں، اس کا چلانا آج تک مجھے یاد ہے. اس کا چیخنا اور چلانا میں آج تک نہیں بھولا. آج تک اس کا چیخنا چلانا میرے کانوں سے ٹکراتا، وہ آج تک اس کی چیخیں اور اس کی پکار جو ہے مجھے بھولی نہیں. کیا اللہ معاف کر؟ اللہ واللہ یہ ظالمانہ اور جاہلانہ یہ روش ان لوگوں کی، ان ظالموں کی، ان کافروں کی تھی. اللہ اکبر. کیا یہ چیزیں آج اس معاشرے میں نہیں ہیں؟ ہے اللہ کی قسم آج بھی اس ظالم معاشرے کے اندر یہ ظالمانہ چیزیں آج بھی موجود ہیں. جاؤ جا کر دیکھو، تیرے مسلمانوں کے اندر کافروں کی بات نہیں کرتا، نہ ہندو کی، نہ عیسائی کی، نہ یہودی کی، مسلمانوں کی کہ جنہوں نے کلمے پڑھ رکھے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ جہاں ہاسپٹلز کے اندر نرسوں سے کہہ دیتے بیٹی پیدا ہو تو گلا دبا دینا. نرسوں کو پیسے دیتے ہیں، نرسوں کو پیسے دیتے ہیں، ہاسپٹل کے عملے کو پیسہ دیتے ہیں کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو زندہ نہیں چاہیے، بیٹی زندہ نہیں چاہیے، گلے دبا دیتی ہیں. میں نے ایک کالم پڑھا انٹرنیٹ کے اوپر، ایک یہ جو گھروں کے اندر جو کیسز کرتی ہیں، ڈیلیوری کیسز، ہوم ڈیلیوری، اس نے کہا میں نے سینکڑوں بچیاں ماری ہیں، سینکڑوں بچیاں ماری ہیں، سینکڑوں بچیوں کے گلے دبائے ہیں. بھائی کیوں؟ وہ کہتے جی ماں باپ کہتے ہیں، کہتے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو ہمیں نہیں چاہیے مار دینا، گلے دبا دینا. آج بھی اللہ کی قسم وہ ظالمانہ نظام، آج بھی وہ ظالمانہ سوچ، آج بھی وہ ظالمانہ فکر، آج بھی وہ ظالمانہ انداز ان لوگوں کے، مسلمانوں کے شرم آتی ہے. اللہ کی قسم انہیں مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جو یہ ظلم معصوم بچیوں کے اوپر، معصوم جان کے اوپر جو یہ ظلم کرتے ہیں، یہ ظالم وہ قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور اللہ ان سے حساب لے گا، اللہ ان سے حساب لے گا. خالق کائنات اس کے بارے میں ان سے سوال. اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ زندہ دفن کی ہوئی لڑکیوں کو اٹھا کر ان سے سوال کرے گا کہ بتا تجھے کس گناہ کی بدولت، کس گناہ کی بدولت تجھے قتل کیا گیا تھا، بتا تیرا گناہ کیا تھا، تیرا
جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان ظالموں نے تمہیں قتل کیا؟ اللہ کی قسم ان دنوں میں، اس دن میں اس قاتل کو میدان میں کھڑا کر کے رب کائنات اس کو سزائیں دے گا۔ قیامت کے میدان 50,000 سال تک، 50,000 سال تک وہ قیامت کی گرمیاں اور قیامت کی سختیاں اور تکلیفیں اس کو برداشت کرنا ہوگی اپنے ظلم کی وجہ سے۔ پڑھے لکھے، پڑھا لکھا طبقہ بھی ظالم ہے، وہ بھی واللہ ہاسپٹلز کے اندر ایجوکیٹڈ، کوالیفیکیشن بی ایس سی، ایم ایس سی، ایم فل ڈگریوں کے بعد ہے، لیکن اس معاملے میں جاہل اور ظالم ہاسپٹل کے اسٹاف کو خود کہتے ہیں پیسے لے لو اور اگر بیٹی ہو تو گلا دبا دینا، مار دینا۔ اور کئی تو ایسے ہی ہیں اس کے پیدا ہونے سے پہلے، چونکہ جدید دور ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی سیکسز کیا ہے، کیا اس کی جنس کون سی ہے، پتہ چل جاتا ہے میل ہے فیمیل۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی دوران حمل ہی اس کو مار دیا جائے، دوران حمل ہی اس کو مار دیا جائے۔ واللہ یہ بھی قتل ہے، دوران حمل اس کے سیکس کا پتہ چل جائے اور اس کو ہم مروا دیں، ختم کروا دیں، یہ بھی قتل ہے، اور اس قتل کا بھی قیامت کے دن حساب دینا۔ اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں۔ یہ بیٹیاں بوجھ نہیں، واللہ یہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں، ان کو بوجھ نہ سمجھیں، ہم نے ان کو بوجھ سمجھ رکھا ہے۔ اور میں نے تمہیں حدیثیں سنائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سننے کے بعد، وہ حدیثیں سننے کے بعد تمہیں فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کائنات کے اندر خالق کائنات نے جتنی قیمتی چیزیں کائنات پہ پیدا کی ہیں، ان قیمتی چیزوں میں سے ایک قیمتی چیز یہ عورت، یہ بیٹی ہمارے لیے انتہائی قیمتی چیز کہ جس کی وجہ سے اللہ کی جنتوں کے وارث بن سکتے ہیں اور جہنموں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ اور قیامت کا میدان ہوگا، اس دن کچھ دے کر چھوٹنا چاہو گے تو کون سی چیز تمہیں چھڑوائے گی؟ کون سی چیز تمہیں چھڑوائے گی؟ اس دن تم مال دے کے چھوٹنا چاہو گے تو جہنم سے تمہیں مال لے کر بھی کوئی آزادی کا پروانہ ملنے والا نہیں۔ اس دن جہنم سے نجات کے لیے اگر تم آفر کرو کہ تم اے اللہ ہم سے کائنات کی ہر چیز لے لے اور اس جہنم کی آگ سے، اس جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ کر لے، واللہ کوئی چیز بھی نہیں لی جائے گی۔ چاہے تم زمین بھر کے سونا دے کر فدیہ میں بھی اپنے آپ کو چھڑوانا چاہو گے تو تم اپنے آپ کو چھڑوا نہیں سکتے۔ لیکن اگر تم نے دنیا میں بیٹیوں کی اچھی پرورش کی ہے تو یہ بیٹی اتنی قیمتی چیز ہے کہ یہ تمہیں جہنم سے بچا کے اللہ کی جنت کا وارث بنا دے۔ کہ جہالت ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر، اسی جہالت کی بنیاد کے اوپر وہ کافروں کے عمل آج ہمارے لوگوں میں، بیٹیاں پیدا ہو، ماں بھی رو رہی ہے، گھر کے اندر یوں حالت ہوتی ہے جیسے سوگ ہو، گھر کے اندر سوگ ہوتا ہے، بیٹی کی ماں بھی رو رہی ہوتی ہے، بیٹی کا باپ بھی رو رہا ہوتا ہے، اور گھر کے سسرال کے سارے افراد رو رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی کیا ہو گیا، کیا غم آپ لوگوں کو پہنچا ہے، کون سی پریشانی یا کون سی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں؟ بس یہ کیا بتائیں، بیٹی پیدا ہو گئی ہے، بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ اکبر۔ نہ جانے اس کی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر کتنی رحمتیں نازل ہو جائیں، اس کی وجہ سے، اس کے گھر میں آنے کی وجہ سے، اس کی گھر میں، تمہارے گھر میں پیدائش کی وجہ سے نہ جانے اللہ کی طرف سے کتنی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں۔ وہ تمہارے اوپر بند رزق کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں، وہ تمہارے اوپر جو رحمتوں کے دروازے بند ہیں ممکن ہے کہ وہ دروازے بھی تمہارے لیے کھل جائیں۔ اس کو بہت سمجھنے والوں، اس کو اپنے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم سمجھ کے اس کو قبول کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کی اچھی پرورش کرو، اس کی اچھی دیکھ بھال کرو، اس کی تعلیم و تربیت، ہر چیز کے اندر اس کا خیال کرو، رب کائنات تمہارا خیال کرے گا۔ اگر نہیں کرو گے، یہ انداز اگر اختیار کرو گے تو پھر یہ ذہن میں رکھو
کہ پھر ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی پکڑ جو ہے وہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. پھر اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اس خالق کی پکڑ سے واللہ جب اس کی پکڑ آ جایا کرتی ہے ساری کائنات مل کے اگر تمہیں بچانا چاہے، تمہیں چھڑانا چاہے، تو تمہیں پھر کوئی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا، نہیں بچا سکتا. یہ ظلم کرنا بند کرو، یہ ظلم کرنا بند کرو، اپنے معاشرے کی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے بہن بھائیوں کی اصلاح کرو، انہیں ایجوکیٹ کرو، انہیں یہ تعلیم دو، انہیں بتاؤ، ان کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھاؤ کہ جسے تم اپنے لیے تکلیف، مصیبت، پریشانی کا سبب سمجھتے ہو، اور یہ تو کائنات کے اندر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی قیمتی چیز ہے، یہ تو بہت بڑے فائدے کی چیز ہے تمہارے لیے. اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرو، لیکن اس سے پہلے اپنی ذہن سازیاں کرو، اور اپنی ذہن سازیوں کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کی ذہن سازیاں کرو، اور انہیں بتاؤ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی رحمت ہے. اور ایک حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بہنوں کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی کی بعض مثلا شادی نہیں ہو تو وہ بہنوں کی کفالت کر رہا ہے. اس حدیث میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو 2 بہنوں کی کفالت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی اچھی پرورش کرے، تو اس کے لیے بھی جنت ہے. اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اعلان کیے ہیں. تو یہ مخلوق کوئی ایسی نہیں ہے کہ جسے بھائیوں ہم حقیر سمجھیں. یہ مخلوق کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس کو ہم اتنا اس کے بارے میں اتنا گھٹیا رویہ اختیار کریں. یہ مخلوق بہت اعلیٰ مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بڑا درجہ دیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں. ان کے ساتھ محبت کیجئے، ان کے ساتھ پیار کیجئے، ان کی اچھی دیکھ بھال کیجئے، ان کی اچھی پرورش کیجئے. کل کلام کو جب ان کی اچھی پرورش ہوگی، یہ آگے مائیں بنے گی، اور جب یہ آگے مائیں بنے گی، اچھی مائیں بنے گی، تو پھر ان کے بدن سے جو اولادیں جنم لے گی وہ اولادیں بھی اچھی ہوں گی، پھر جس سے یہ معاشرہ بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا. واللہ مجھے یہ بتائیں ذرا، اگر یہ سب لوگوں کی سوچ و فکر بن جائے کہ بھی ہم نے بیٹیوں کو گھر میں نہیں رکھنا، ہم نے بیٹیوں کو مارنا، ہر کوئی اسی ہوا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بندے پھر جائیں گے کہاں پہ؟ اور پھر یہ بندے جائیں گے کہاں، آئیں گے کہاں سے؟ پھر ساری بات ہے، آئیں گے تو بعد میں، پہلے تو جانا ہے نا. جاری بات ہے، بھی آخر بیوی کے پاس جائے گا تو کچھ آئے گا، تو جب اپنے جانے کے لیے کچھ چھوڑے گا نہیں، کہاں سے یہ سلسلہ؟ دیکھو لوگوں کی مت ماری گئی، لوگوں کی مت ماری گئی، لوگوں کے دماغ کا آپ اندازہ لگائیں کہ جی نہیں رکھنی. اور سب سے بڑی بات دیکھیں، گھر کے اندر ایک اور جو بڑی تعجب والی بات ہوتی ہے، گھر میں بیٹی کے پیدا ہونے پر خاوند کی ناراضگی تو ہوئی، سسر کی ناراضگی تو ہوئی، ساس صاحبہ کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ خود اس کی اپنی حیثیت، اس کی اپنی جنس کون سی ہے؟ اور وہ بھی تو عورت ہے نا. عورت کے آنے پر غمزدہ ہے، وہ رو رہی ہوتی ہے اور وہ ظلم کرتی ہے. واللہ کتنے ایسے کیسز ہمارے سامنے ہیں کہ ساس نے بہو پر ظلم کیا، ساس نے بہو کے ساتھ لڑائی کی، ساس نے بہو کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا. کیوں؟ جرم کیا ہے کہ یہ بیٹیاں کیوں پیدا کر رہی ہیں. اور کم از کم بخت تیرے ذہن کے اندر تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اور کم از کم تیری سمجھ تو ٹھیک ہو، درست ہو، تیری سمت تو درست ہو. تو اتنی جاہلہ ہے کہ تیرا دماغ کام نہیں کرتا، تو اس کے خلاف ہے. اللہ اکبر، اتنی جہالت ہمارے معاشرے کے اندر. اور جو میں ظلم بیان کر رہا تھا، واللہ یہ ظلم آج موجود ہے، نہ جانے کن ہاتھوں سے. وہ دیکھو چھوٹی سی معصوم سی جان ہے، معصوم سی جان ہے، چند دن کی، ایک دن کی بچی ہو. واللہ آپ اس کو تو چھوڑیں، اگر کسی جانور کا بھی چھوٹا سا بچہ ہو تو بندے کو اس پر بھی بڑا پیار آتا ہے، وہ بندے کو اس پر بھی بڑا پیار آتا ہے. چھوٹے سے معصوم سے بچے پر، چھوٹے سے معصوم سا بچہ اگر کسی درندے کا بھی ہو نا، مطلب اس پر بھی بڑا پیار آتا ہے. میں نے ایک یوٹیوب پر کلپ دیکھا، شاید آپ لوگوں کی بھی کسی کی نظر میں گزرا ہو، کہ ایک ٹائگر سمجھتے نا، چیتے نے شکار کیا ایک بندر کا.
چیتے مجھے سوئی کے اوپر بھی نظر رکھنا پڑتی ہے. وہ چیتے نے شکار کس کا کیا؟ ایک بندر کا شکار, کہ بندریا تھی. تو اسی دوران وہ ولادت ہو جاتی ہے اس کے وطن سے, ایک چھوٹا سا بچہ اس نے جنم دیا. تو ٹائگر کیا کرتا ہے کہ اس کو چھوڑتا ہے بندر کو, بندریا کو, تو وہ چھوٹے سے بچے کو وہ پکڑ لیتا ہے. وہ ٹائگر چیتا وہ اس چھوٹے سے بچے کو اٹھاتا. اللہ کی قسم آپ یقین جانیں کہ یوٹیوب کے اوپر یہ کلپ پڑا ہے. وہ اس کو اٹھا کر اپنی ایک جگہ پر, وہ بندر کو جب اس نے شکار کیا بندریا کو تو وہ مر گئی, لیکن اس دوران وہ بچی کا بھی وہ جو ہے وہ ولادت ہو گئی. تو اب وہ چھوٹے سے بچے کو اٹھائے پھر رہا ہے, اس کو سنبھالتا ہے, اس کو چاٹتا ہے, اس سے شفقت کرتا ہے. درندہ اس سے شفقت کر رہا ہے, درندہ اس سے پیار کر رہا ہے. چھوٹے سے وہ بندریا کا چھوٹا سا, اچھا وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوڑا آگے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا. اللہ کی قسم اس نے اس کی رکھوالی کرنا شروع کر دی, اس درندے نے اس کی رکھوالی کرنا شروع کر دی. اب مجھے بتائیں کہ درندہ اچھا ہے کہ یہ آج کا انسان اچھا ہے جو ایک دن کی بچی کا گلا دبا دیتا ہے, معصوم بچیوں کے گلے دبا دیتا ہے, ہاسپٹلز کے اندر ہی وہیں پر انہیں مروا دیتا ہے. واللہ دیکھے کتنا ظلم اس انسان کا کہ اس کو ذرا برابر بھی ترس نہیں آتا. اور ان کے ایجنٹ, وہ جو میں نے دائیا بتائی آپ کو, وہ جو گھریلو نرسز ہوتی ہیں, ہوم ڈلیوری جن کی, وہ گھر میں اس نے کہا میں نے تو سینکڑوں بچیوں کو مارا اور بڑے دلیری سے بتاتی. کہتے میں تو بڑے سینکڑوں کیسز کیے, اور والدین کہتے اس کا گلا دبا دو. نہ جانے یہ کس طرح انسان کی ہمت پڑتی ہے کہ اتنے معصوم بچوں کی اس طریقے سے جان لے لینا. اگلے دن ایک اور کیس سامنے آیا انڈیا سے. ماموں صاحب اور بابا صاحب, باپ نے اور ماموں نے, گھر کی کوئی پریشانیاں تھیں, تو گھر کی پریشانیوں کے حل کے لیے ان کے جو پنڈت صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹی کی بلی چڑھا دو. اپنی بیٹی کی, وہ بچی اب 2-4 سال کی بچی ہے, تو وہ اس بچی کو لڑکی کا ماموں اور لڑکی کا باپ دونوں لے کر جو ہے وہ چلے گئے کہیں میدان کے قبرستان کے اندر یا جہاں پہ کوئی جگہ, وہاں گئے تو وہاں کھڑا کھود رہے تھے. لڑکی کو دفن کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ لڑکی کی چیخو پکار سن کے کچھ لوگ وہاں پر بھاگ کر آئے, انہوں نے بچی کو بچایا. یہ ابھی 2 ہفتے پہلے کی خبر میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھی ہے. یہ ابھی 2 ہفتے پہلے کی خبر ہے کہ اس بچی کو زندہ دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. زندہ مٹی نکال کر زندہ دفن کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اتنا ظلم اللہ ہے اس معاشرے کے اندر ہے, اتنا ظلم اس معاشرے کے اندر ہے. تو یہ ظلم کر کے یہ انسان یاد رکھے. یہ میرے آخری کلمات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. عورت کے حمل میں بچے کو ضائع کرتے ہو یا دنیا میں آنے کے بعد اس کو ضائع کرتے ہو, یہ ظلم ہے, یہ قتل ہے. اور جس کسی نے قتل کر لیا, جس کسی نے قتل کیا, میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ قتل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سزائیں بیان کی ہیں, کیا اس کے لیے سزائیں ہیں. اللہ کی طرف سے اس کے لیے دردناک عذاب ہے, اللہ کی پکڑ ہے, جہنم کی آگ ہے, اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ ظالم جو آج ظلم کر رہے ہیں, چاہے حمل کے دوران چاہے اس کی پیدائش کے بعد, اگر اس کو قتل کرتے ہو تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ قیامت کے دن پھر ان سزاؤں کو بھگتنا ہوگا. اللہ رب العزت کی پکڑ کے اندر آنا ہوگا, اور اللہ پھر ان لوگوں کو سخت ترین سزائیں دے گا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. یہ جو فیصلے انسان کر رہا ہے یہ بہت برے فیصلے ہیں. ان برو فیصلوں کے نتیجوں میں پھر اس انسان کو اللہ کی طرف سے ان سزاؤں کا سامنا کرنا. آج ہمیں یہ بات محسوس نہیں ہو رہی. آج ہم وقتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ دنیا کی شاید کچھ پریشانیاں, اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بیٹیوں کو بوجھ کیوں سمجھتا ہے بندہ. سمجھتا جی وہ شاید جہیز دینا پڑے گا, وراثت میں سے حصہ دینا پڑے گا, اور اس کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کرنا پڑے گا. ہے تو کسی کام کی نہیں, ہے تو کسی کام کی نہیں. لڑکا تو کسی کام کا ہوتا ہے. وہ جب اس کے اوپر خرچ کریں تو کل کو پھر آؤٹ پٹ تو ہے نا. لڑکی کے اوپر خرچ کریں گے تو لڑکی پہ خرچ کرنے کی شکل میں آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے, دینا ہی پڑے گا. ہمارے کچھ لوگوں کا یہی نظریہ ہوتا ہے نا کہ لڑکی کو کچھ دیں گے, لڑکی کی پرورش کریں گے, تربیت کریں گے, تو آخر میں کیا ہے وہ جہیز دینا پڑے گا, اس کو دینا ہی کچھ پڑے گا. لیکن لڑکا جو ہے, لڑکے کے فائدے ہی فائدے ہیں, بیٹا ہو تو فائدے ہی فائدے ہیں. اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہمیں کما کے دے گا. اور آپ لوگوں کو پچھلے درس میں نے بتایا تھا
کہ لڑکے جو درگت بناتے ہیں نا پھر والدین کی، واللہ اس حالت میں بیٹیاں ہی اپنے والدین کا احترام کرتی ہیں، بیٹیاں ہی اپنے والدین کی دلجوئی کرتی ہیں، بیٹیاں جو اپنے والدین کے آنسو پوچھتی ہیں، بیٹیاں جو اپنے والدین کا خیال کرتی ہیں، بیٹے گھروں سے نکال دیتے ہیں اور بیٹیاں اپنے والدین کو سنبھالتی پھرتی ہیں، بیٹے کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس کا کچھ انکار نہیں، ہاں ہے بیٹا بھی قیمتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں اس کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں کہ بیٹی بیٹے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، بیٹی بیٹے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جہالت کی افکار سے نجات دلائے، یہ جہالت کے جو نظریات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات دلائے۔ بیٹیاں کسی کے ہاتھ مبارکباد دو، بیٹیاں کسی کے ہاتھ کیا کرو، مبارکباد دیا کرو، اور مبارکباد دیا کرو، اور قدر مبارکباد اس پر خاص کس چیز کی مبارکباد نہیں، کوئی بات نہیں، اس کو اپنے لیے فخر سمجھو۔ یہ میں بات پوری کر لوں، اس کو اپنے لیے فخر سمجھو، اس کو اپنے لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، سبحان اللہ، وہ ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ اکثر کسی کے ہاں جب جاتے کوئی بیٹی کا پتہ چلتا تو مبارکباد دیتے بیٹیوں کی، تو کسی نے کہا حضرت بیٹیوں پر مبارکباد، اور کہا تم نے سنا نہیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر ان کا تذکرہ جو فرمایا ہے لڑکوں سے پہلے فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ان کے غالیات ہونے کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے، تو پھر اس سے بڑھ کے مبارکباد اور کون سی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے تجھے جہنم سے آزادی مل جائے اور تو جنت کا وارث بنا دیا جائے۔ اللہ کی قسم جنت سے بڑھ کر کوئی کامیابی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی، سب سے بڑی کامیابی انسان کی یہ ہے کہ انسان کو جنت مل جائے، اور جنت کے لیے اگر اس قسم کے وسائل مل جائیں تو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ بہت بڑی مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی